حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے معنی بھی بڑے خوبصورت ہیں. ابراہیم، ابراہیم دراصل دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. ابراہیم کا مطلب علماء نے لکھا کہ یہ بنا ہے ابن رحیم. ابن کا مطلب وہی باپ اور رحیم کا مطلب ہے مہربان. تو ابن رحیم کا مطلب ہوگا ایک مہربان باپ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اندر مہربانی، خیر خواہی اور مخلوق کے اوپر شفقت انتہا درجے کی پائی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ابو الضیفان، کہ یہ مہمان نواز آدمی ہے، انتہا درجے کی مہمان نوازی کرنے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت تھی مہمان نوازی. مہمان نوازی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے دکھاوا ہے کہ اتنے بڑے مہمان نواز تھے کہ بغیر مہمان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے. اگر مہمان نہیں ملتا باہر نکل کر کسی مسافر کو تلاش کر کے لے کر آتے کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ. ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مہمان آئے، کوئی مسافر مل جائے تو میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤں، لیکن کوئی ملتا نہیں ہے. اب باہر نکلے. ہمارے یہاں تو کوئی مہمان آئے تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ ایسے ڈر جائے، لیکن یہ اللہ کے خلیل ہے، یہ باہر نکل کر ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں کہ کوئی مجھے اللہ کا بندہ ملے، میں اس کو مہمان بنا کر لے کر آؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان ان کو مل جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی مہمان نہیں ملتا. بڑی تلاش کرتے ہیں، کوئی نہیں ملتا. واپس جب گھر پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ان کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اے شخص تو میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ کس سے پوچھ کر میرے گھر میں داخل ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر تیرے گھر میں داخل ہوا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے کہ میں اللہ کا فرشتہ اسرائیل ملک الموت ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم ملک الموت، تم کس کام سے آئے ہو؟ تو ملک الموت کہنے لگے کہ میں ایک بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس بات کی خوشخبری سنانے کے لیے کہ میں ایک شخص کے پاس جاؤں اور اس کو جا کر بتاؤں کہ وہ اللہ کا خلیل ہے. اس بندے کے پاس جاؤں اور اس بندے کو جا کر میں اس بات کی خوشخبری سناؤں کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل، اپنا قریبی دوست بنا لیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کیا کہنے لگے کہ اسرائیل جلدی بتا مجھے وہ شخص کون ہے. خدا کی قسم وہ شخص اگر کسی دور دراز مقام پر بھی ہوگا تو میں چل کر اس کے پاس جاؤں گا اور پوری زندگی اس کے ساتھ گزار دوں گا، ایسے شخص کے ساتھ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا. اسرائیل کہنے لگے کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے جس سے خلیل بنایا ہے وہ تم ہی ہو، وہ تم ہی شخص ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تعجب حیرت کے ساتھ پوچھنے لگے مجھے بنایا ہے؟ فرمایا ہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے اپنا خلیل نہیں بنایا کہ تم بڑی عبادت کرتے ہو، عبادت کی وجہ سے خلیل نہیں بنایا، تمہیں اس وجہ سے خلیل بنایا ہے کہ تم لوگوں کے اندر سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہو اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی وجہ سے کہ وہ مہمان نواز ہیں، اس بات کی وجہ سے کہ وہ اعلیٰ درجے کا لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا. آپ کبھی اولیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھیں، انبیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھیں. حضرت ابراہیم سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور کے بعد صحابہ کے بعد اولیاء کرام کے اندر دیکھیں تو آپ خواجہ غریب نواز کی شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں تو حضور غوث اعظم کی شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے جس ولی کی شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایک چیز ملے گی، مخلوق کی خیر خواہی، مخلوق کی خیر خواہی. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا عمل ملے گا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا عمل بہت بڑا ملے گا. اور اولیاء کرام کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے
ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل عمل کوئی بھی نہیں پاتا. سب سے زیادہ فضیلت کھانا کھلانے کی. تو اولیاء کرام کی ایک روٹین آپ کو ملے گا. زندگی کے اندر بھی ان کا لنگر چلتا رہتا ہے, بعد مثال میں ان کا لنگر چلتا رہتا ہے. یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے. ان کے پاس جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا, اس کو کھانا کھلا کے رخصت کرتے ہیں. کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں کتنے پیارے ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے, آپ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, لوگوں کے اندر سلام کو عام کرو, اور رات کو کھڑے ہو کر اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہو, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلا عمل حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اطعام و طعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت, اور جیسا کہ ہم